مومن جب حدیث پڑھتا ہے، مومن جب حدیث سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے اندر زیادتی پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایمان اس کا تازہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آج غور و فکر کیا جائے اور ذہن کو حاضر کیا جائے، آج ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، آج ہم حدیث نہیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کا ذکر نہیں سنتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، آج اگر غور و فکر کیا جائے اور ذہن کو حاضر کیا جائے تو آج ہمارے اندر سب سے بڑی کمی پائی جاتی ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہم نہیں کرتے ہیں۔ مگر سن لو، پوری دنیا کے اندر آج غور و فکر کریں، پورے بر صغیر میں آج میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں نظر ثانی کریں اور غور و فکر کریں، تمہیں مٹانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تمہیں جلانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تمہیں نیست و نابود کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تمہیں سطح زمین سے خرچنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی تمہاری بچیوں کو مارا جا رہا ہے، کبھی تمہارے بیٹے کو جلایا جا رہا ہے، کبھی تمہیں ستایا جا رہا ہے، کبھی تمہیں مارا جا رہا ہے، کبھی تمہیں پیٹا جا رہا ہے۔ آج چور چوراہوں پر میری قوم کا نوجوان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام کو مٹا دیا جائے گا، اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، قرآن پڑھنے والوں کو مٹا دیا جائے گا، قرآن پڑھانے والوں کو مٹا دیا جائے گا، نماز پڑھنے والوں کو مٹا دیا جائے گا، نماز پڑھانے والوں کو مٹا دیا جائے گا۔ آج چور چوراہوں پر یہ قوم نوجوان یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، گلی گلیاروں میں یہ آواز دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کبھی گریبان میں جھانک کر دیکھا تیرے اعمال کیسے ہیں، کبھی گریبان میں جھانک کر دیکھا تیرے حالات کیسے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اے لوگو، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے عمل ہے، تمہاری کرنی کرتوت ہے، اور اللہ تو بہت کچھ معاف فرما دیتا ہے۔ تمہارے حالات کیا ہیں؟ آج تم کہتے ہو تمہیں مٹایا جا رہا ہے، یہ بتاؤ تم نمازیں کتنی پڑھ رہے ہو؟ نمازوں کا حال یہ ہے میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، 8 کی پڑھ لی، 60 کی پڑھ لی، ورنہ تو 360 کی پڑھ لی، اور وہ بھی نہیں پڑھی تو 8 کی پڑھ لی۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں نمازوں کو ہلکے میں لے رہے ہیں؟ نزہۃ المجالس کتاب کا نام، نزہۃ المجالس کی روایت کے مطابق جس نے ایک نماز چھوڑی اس کو 2 کروڑ 88 لاکھ برس جہنم میں جلایا جائے۔ اللہ اکبر، برداشت کر سکتے ہو؟ بتائیے، ایک سجدہ ابلیس نے نہیں کیا تو لعنت کا توق ڈال دیا، اور تم کتنے سجدے نہیں کر رہے ہو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا؟ بتائیے آپ مجھے، چاہے آپ غوث کے ماننے والے ہیں، چاہے آپ حضور مجاہد ملت کے ماننے والے ہیں، چاہے آپ حضور غوث اعظم کے ماننے والے ہوں، چاہے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہوں، میدان محشر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کس کے ماننے والے ہو۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اسٹیج سے ان علماء کی موجودگی میں اعلان کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں بتانا چاہتا ہوں، یہ نہیں پوچھا جائے گا تم سے کہ تم کس کو ماننے والے تھے، کس کو نہیں ماننے والے تھے، تم نے غوث کو مانا یا نہیں مانا، غوث کا لنگر کیا یا نہیں کیا، غوث کی بریانی کھائی یا نہیں کھائی، تم نے خواجہ کے عرس میں گئے یا نہیں گئے، خواجہ کی چھٹی منائی یا نہیں منائی، تم نے اعلیٰ حضرت کے عرس میں گئے یا نہیں گئے، مجاہد ملت کے نام پر درود و فاتحہ دلائی یا نہیں دلائی، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر پوچھا جائے گا روز محشر کہ جاگدار بود اور چلی پرشی سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے آپ کون سی زندگی جی رہے ہیں؟ میں منع نہیں کر رہا، میں خود قائل ہوں الحمدللہ، اولیاء اکرام کا ماننے والا الحمدللہ، میں خود مانتا ہوں اور لوگوں کو بھی ترغیب دلاتا ہوں۔ لیکن نہیں میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، آپ تاریخیں نہیں پڑھتے ہو، آپ نے تو صرف یہ سوچ لیا کہ اسلام خطرے میں ہے۔ کیا آپ نئے مسلمان ہو؟ بتائیے، جناب 313 تھے پوری دنیا کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جھنڈا گاڑ دیا۔ سبحان اللہ، 313 نے، اور جب بدر کے میدان میں میرے نبی لے کر پہنچے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور کہا مولا ان کو لانا میرا کام ہے اور کامیاب کرنا تیرا کام۔
تو دیکھا نہیں آپ نے، واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، کھجور کی ٹہنیاں دے دی، انہوں نے کہا تھا ان کے پاس کیا نہیں تھا، ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، ان کے پاس تیر اور تلواریں بھی تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا، ادھر 313 تھے، نہ کھانے کو تھا، نہ پانی پینے کو تھا، اللہ اکبر، نہ تیر اور تلوار تھے، تاریخ میں آیا ہے 5 یا 6 تلواریں تھیں، وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی، صحیح سلامت نہیں تھی، 2 یا 3 گھوڑے تھے۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، ذرا غور و فکر تو کرو، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا اور ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے دیا، جو نبی کے نام پر نکلتے ہیں وہ 313 کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تم نے اپنی اوقات بھلا دی ہے، تم نے اپنے تہذیب و تمدن کو بھول گئے ہو، تم نے اپنا وقار کھو دیا ہے۔ آج میں تمہیں تمہارا وقار کھویا ہوا تمہیں یاد دلانے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں بتانا چاہتا ہوں، جب تم نبی کے وفادار تھے تو برما میں تمہارا نام تھا، جب تم نبی کے وفادار تھے تو کشمیر میں تمہارا نام تھا، جب تم نبی کے وفادار تھے تو امریکہ اور افریقہ میں تمہارا نام تھا۔ ارے تم ہی سے تھے جنہوں نے بدر کے میدان میں جھنڈے گاڑ دیے، تم ہی تو تھے جنہوں نے احد کے میدان میں جھنڈے گاڑ دیے، تم ہی تو تھے جنہوں نے جنگ تبوک میں جھنڈے گاڑ دیے، تم ہی تو تھے جنہوں نے کربلا کے میدان میں 313 نہیں تھے بلکہ 72 جانثار نفوس قدسیہ تھے، اور قسم خدا کی سر تن سے جدا ہو گیا اور نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا دیا اور لوگوں کو بتا دیا، جو سر چڑھ کے نیزے پہ چڑھ کے جو قرآن سنا دے گا وہی جھنڈا کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ تمہیں اس وجہ سے نہیں پہچانا جاتا کہ تم مسلمان ہو یا تم ڈاکٹر ہو، تم انجینئر ہو یا تم پروفیسر ہو یا تم جج ہو، اس لیے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ تمہیں اس لیے پہچانا جاتا ہے تم اپنے نبی کے وفادار امتی، اس لیے پہچانا جاتا۔ مگر نہیں، آج تم کیا ہو گیا، تم نے نماز کو ہلکے میں لے لیا۔ جس نے رب کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا تم سب کے سامنے، جس نے رب کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا۔ اور سنیں میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، غور و فکر کریں، جو قوم دوسروں کے سامنے جھکنے لگتی ہے رب کو چھوڑ کر، آپ نے دیکھا نہیں خواجہ غریب نواز کس کے سامنے جھکے؟ بولیے کس کے سامنے؟ بولیے کیا بات ہے؟ رب کے سامنے۔ کس کے سامنے جھکے؟ غوث پاک کس کے سامنے جھکے؟ ہمارے نبی کس کے سامنے جھکے؟ حضور مجاہد ملت کس کے سامنے جھکے؟ اعلیٰ حضرت کس کے سامنے جھکے؟ آپ دیکھ لو تاریخ کا اورات پلٹ کر دیکھ لو، اپنا ہو تب بھی، بیگانہ ہو تب بھی، مسلمان ہو تب بھی، سکھ ہو تب بھی، پنجابی ہو تب بھی، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ میرے خواجہ کی چوکھٹ کو چھوٹا ہوا نظر آتا ہے۔ پتہ یہ چلا جو رب کے سامنے جھک گئے تمام لوگ اس کے سامنے جھک گئے۔ اور سنیں دہلی کا نام تو آپ نے سنا ہے، دہلی کی جامع مسجد کی جب بنیاد رکھنے کی بات آئی تو بڑے بڑے علماء بھی تھے، بڑے بڑے مفتیان اکرام بھی تھے۔ آج قوم مسلم یہ بھی تو کہتی ہے نا، ارے بھائی اللہ نے ہمیں بادشاہیت نہیں دی، اللہ نے ہمیں حکومت نہیں دی، اللہ نے ہمیں پاور نہیں دی، اللہ نے ہمیں پیسے والا نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں دولت والا نہیں بنایا۔ غلط کہتے، تم غلط کہتے۔ سنیں جب جامع مسجد کی بنیاد رکھنے کی بات آئی تو وہاں پر ایک قانون پاس کیا گیا، جس نے اپنی زندگی میں تہجد کی نماز کو ترک نہیں کیا ہوگا وہی دہلی کی جامع مسجد کی بنیاد اور تو کرے دہلی کی جامع مسجد کی بنیاد رکھے گا۔ بڑے بڑے علماء بھی تھے، بڑے بڑے حفاظ بھی تھے، بڑے بڑے اپنے وقت کے عالم دین بھی تھے، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ آگے بڑھنے والا اگر کوئی تھا تو وہ شاہجہاں بادشاہ۔ سبحان اللہ۔ مفتیان اکرام نے فتویٰ لکھ دیا، کہا سنیے بادشاہ سلامت، یہاں بادشاہیت نہیں چلے گی، یہاں تو قانون مصطفیٰ چلے گا۔ سبحان اللہ۔ جب اتنا کہا تو شاہجہاں کی آنکھوں میں اشک آ گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے اے میرے علماء، میرے سر کے تاج، بے شک آپ کی بات درست ہے لیکن میں آگے نہیں بڑھتا۔ اگر تم میں سے کوئی آگے بڑھ جاتا میں نے اپنی پوری زندگی میں تہجد کی نماز کو ترک نہیں کرتا۔
ذرا غور کریں، تہجد کی نماز ترک نہیں کی ہے تو آپ نے بنیاد رکھی۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، تمہاری نمازوں کا حال کیا ہے؟ جناب پہلے تو تمہاری نمازیں ہی درست نہیں، نمازوں کے حال تو بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء ہمارے ائمہ بیٹھے، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری مسجدوں میں فجر میں کتنی نماز ہیں؟ تو مجھے جواب دیں گے کہ حضرت بس زیادہ میں زیادہ 10 سے زیادہ مولانا علی صاحب نے میری تصدیق بھی کر دی، 10 بھی نہیں ہو پاتے۔ ذرا غور تو کریں آپ۔ اور جناب اگر ہم صرف اس بات پر غور و فکر کریں اور ذہن کو حاضر کریں، جمعہ کی نماز میں، ویسے تو تم آتے ہی نہیں، جمعہ کی نماز میں ہر مسجد کے دروازے پر ایک آدمی کو کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے ان کی نمازیں سن لو، تو 99% تمہارے نمازیں یاد 99% نمازیں یاد نہیں، کیا پڑھے گا؟ جس قوم کو یار آگے بڑھنا چاہیے تھا، جس قوم کو سدھرنا چاہیے تھا، جس قوم کا شبہ یہ تھا، جس طرف جاتا تھا اس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سبحان اللہ کہنا، یہ نبی کا غلام آ رہا ہے، یہ نبی کا چاہنے والا آ رہا ہے۔ اور جناب تم ہی تو تھے، تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگ اسلام قبول کیا کرتے، اور تمہاری نمازوں کا حال یہ، تمہیں نمازیں یاد نہیں ہے۔ اور نماز تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اگر صحیح معنی میں تحفظ اور تسمیہ ہی اگر سن لی جائے تو وہی یاد ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ یاد نہیں۔ صحیح بتا رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہو بھائی اسلام خطرے میں نہیں ہے، تم خطرے میں، اسلام خطرے میں نہیں ہے، یہ تو دماغ سے نکال دو، کیونکہ اسلام کی حفاظت کی ذمہ کوئی مولانا راشد رضا جمالی نے نہیں لیا ہے، مولانا انیس نے نہیں لیا ہے، یہ ہمارے اور علماء ہیں انہوں نے نہیں لیا ہے، کسی مفتی نے نہیں لیا ہے، کسی مولوی نے نہیں لیا ہے، کسی محدث نے یا محقق نے نہیں لیا ہے، فیصلے اسلام کی حفاظت کی ذمہ میں بتاتا ہوں آپ کو کس نے لیا ہے، بلکہ میں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، اسلام was not in a danger, Islam is not in a danger, and inshallah Islam will be never in danger. اسلام کل بھی خطرے میں نہیں تھا، اسلام آج بھی خطرے میں نہیں ہے، اسلام صبح و قیامت تک خطرے میں نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ کسی مولوی یا مفتی نے نہیں لی ہے، بلکہ اللہ نے لی ہے۔ جس کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے لے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی نیست و نابود نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، عادات تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی چرچا تیرا اور خاک ہو جائے عدو چل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا راشد حسن جزاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، اب ہم کہہ رہے ہیں ہم خطرے میں، کیا خطرے میں؟ اسلام خطرے میں نہیں، آپ خطرے میں ہو، اسلام خطرے میں نہیں۔ آج بھی اگر یہ قوم فجر کی نماز میں اگر جاگ جائے نا تو قسم خدا کی طاقت اس کے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آئے، بالکل بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، طاغوتی طاقتیں تمہارے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئیں گی، نہیں جھکے؟ ارے یار رب سے بڑھ کے کچھ ہے؟ رب کون ہے؟ احکم الحاکمین ہے، میرا رب کون ہے؟ احکم الحاکمین ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ، تو جناب وہ رب ہے، اور جب رب ہے جب تم اس کے سامنے جھک جاؤ گے تو وہ یہ بتائیے کسی کے سامنے تمہیں جھکنے دے گا؟ کسی کے سامنے جھکنے دے گا؟ بلکہ دوسرے تمہارے سامنے جھکتے ہوئے نظر آئے، مگر تم نہیں جھکو گے، تم دوسروں کے سامنے جھکنا پسند کر رہے ہو نا، اللہ نے اسی لیے تمہیں ذلیل اور رسوا کر، یہ بھی تو حدیث ہے کہ جو قوم رب کی نافرمانی کرنے لگے گی اس پر ظالم بادشاہ مسلط کرتا ہے، لیکن نہیں میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اب بھی نہیں بدلو گے تو پھر کبھی نہیں بدل سکتے۔ آپ سنیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیا۔
میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، آج میرے نبی نے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیا، سنیے حدیث۔ میرے نبی فرماتے ہیں علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ سبحان اللہ، بس یہی تقریر کا نچوڑ ہے میرا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں سنو، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھائیں۔ کتنی چیزیں؟ کس نے کہا یہ؟ ہمارے نبی نے کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ میرے نبی نے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ اپنے نبی سے وہ محبت کس طرح سے آج ہم محبت کر رہے ہیں اپنے نبی سے، نعرہ لگا رہے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کا دامن سے مراد کرتا نہیں ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ کہ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کا طریقہ یہی ہے جو ہمارا اور آپ کا طریقہ نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ یہ۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، اپنے بچوں کے دلوں میں اور اپنے بچوں کو تاریخ اسلام بتایا کرو، ہمارے نبی کون ہیں، ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے، ہمیں اپنے نبی سے محبت کیسی ہونی چاہیے، کیسی کرنی چاہیے۔ اگر یہ تم اپنی اولاد کو بتا دو گے تو قسم خدا کی تمہاری آنے والی نسلیں پھر وہ دنیا دار نہیں بنیں گی بلکہ دیندار۔ آج تم بتاتے ہی نہیں۔ اگر باپ ہے تو باپ اپنے بچوں کو کہاں بتا رہا ہے؟ اسے فرصت ہی نہیں ہے، اور اولاد کو بھی اب تو فرصت نہیں ہے۔ اب تو یہ ڈبے چل گئے نا، ڈبے، بس اس سے فرصت نہیں ہے۔ اگر باپ کے پاس میں بھی بیٹھا ہوا ہے اب بھی پھٹ پھٹ چلا ہی رہا ہے، اس میں لگ گیا ہے۔ علماء کی موجودگی میں بیٹھا ہے تب بھی اسے مطلب ہی نہیں۔ ہمارا امام بیٹھا ہے، ہمارا عالم دین بیٹھا ہے، یہ کس لیے بیٹھا ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے۔ اپنے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، میسنجر پر اور تمام ٹویٹر پر اپنے بس میسج کرنے پہ لگا پڑا ہے، اسی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ اور پھر اتنا مصروف ہو گیا اس ڈبے میں، اتنا مصروف ہو گیا کہ علماء کی طرف رجوع کر ہی نہیں رہا ہے۔ مسئلے مسائل سیکھنا ہے اب تو بس یوٹیوب پر ڈالا اور ڈالنے کے بعد گوگل کو سرچ کیا اور کرنے کے بعد بس پتہ نکال لیا۔ ارے جناب، آپ گوگل والے مولوی نہ بنو، گوگل والے مفتی نہ بنو۔ پھر یہ علماء نے جنہوں نے 9 سال دال اور چاول کھا کر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر اپنے پیروں کو گھس کر اور اپنی زندگی گزار کر اپنے گھر پریوار کو چھوڑ کر جو 9 سال رہ کر مدرسوں میں جھاڑو لگائی ہے، اپنے اساتذہ کی جوتیوں چپلوں کو سیدھا کیا ہے، یہ ایسے ہی عالم دین نہیں بنتے ہیں۔ اگر گوگل پر سب عالم دین بن جائیں گے تو پھر مدرسوں کا کیا ہوگا؟ آج دیکھ لو، جس جگہ مدرسے نہیں ہیں وہاں پر شراب کے اڈے، مدرسے ختم کر دیے، وہاں پر شراب کے اڈے۔ آج کیا ہو گیا؟ ہم موبائل میں لگ گئے، پوری رات یہ قوم موبائل میں لگی ہوئی ہے۔ یار تم کہتے ہو تمہارے بچے کامیاب نہیں، تم جھوٹے ہو، مت کہو، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ تم نے کبھی غور و فکر کیا؟ اب تو بچیوں کے ہاتھوں میں بھی تم نے ڈبے دے دیے، بچیوں کے ہاتھ میں، لڑکیوں کے ہاتھوں میں تم نے اپنے موبائل دے دیے۔ یار تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ تمہیں حیا نہیں آ رہی ہے؟ تمہارا خون کیا پانی بن چکا ہے؟ کبھی تم نے غور و فکر کیا؟ آج اپنی بیٹی کا موبائل ہم چیک کریں؟ کبھی تم نے غور و فکر کیا؟ لاؤ اپنے بیٹے کا ہم موبائل چیک کریں۔ رات کے سناٹے میں لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کر رہا ہے۔ آپ کون سی زندگی جی رہے ہیں؟ کیا بچوں کی تربیت کر رہے ہیں آپ؟ یہ یاد رکھنا، کل بروز قیامت باپ کو بھی اس بات میں پکڑا جائے گا، پکڑ ہوگی کہ یہ بتاؤ بچوں کی تربیت تم نے کیسی کی، بچوں کو کیا کھلایا تم نے، بچوں کو کیسا کھلایا تم نے، بچوں کی کیا تربیت کی تم نے، بچوں کو کیا سکھایا تم نے، بچوں کو علم دین سکھایا یا نہیں سکھایا؟ آپ یہ سوچ رہے ہیں آپ پردیس چلے گئے اور کمانے کے بعد بچوں کو کھلاتے بس یہی فرض ہے؟ نہیں، یہ آپ کو یہ بھی فرض ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ آج دیکھ لو ہماری بیٹیاں کتنی ایسی ہیں جو خیروں کے ساتھ آپ نہیں سنتے، آپ ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے ہو، موبائل پر نہیں، سوشل میڈیا پر خبریں نہیں سن رہے، کیوں جا رہی ہیں؟ ہماری بچیاں باہر نہیں جا رہی، پھر کیسے؟ انہوں نے فیس بک پر اپنے دوست بنا لیے، واٹس ایپ پر اپنے دوست بنا لیے، ٹویٹر پر دوست بنا لیے۔ ارے یار کیا ضرورت ہے تمہیں موبائل دینے کی ان بچیوں کو؟ کیا ضرورت ہے موبائل دینے کی؟ کیا ضرورت ہے آپ بتائیے؟ ارے جن بچیوں کے ہاتھوں میں تمہیں قرآن دینا چاہیے تھا، تم نے آج ان کے ہاتھوں میں ڈبے دے دیے، تو یہ بتاؤ تمہیں ذلیل اور رسوا نہیں کیا جائے گا تو تمہیں اوجھے سریا پہ پہنچایا جائے گا؟
بتائیے آپ مجھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے اپنی بچیوں کو وہ ٹائٹ کپڑا پہنا دیا، وہ چست کپڑا پہنا دیا جو آپ کو نہیں پہنانا چاہیے۔ اور آج دیکھ لو نماز کے نام پر ہماری بیٹیاں، ہماری قوم کی بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں نماز کے نام پر کہہ دو تو ان کی اماں مر جائے۔ میں سیدھی بات بتا رہا ہوں۔ ارے ہمارا جو چھوٹا بچہ ہے، ارے بھیا ہمارے اوپر تو انہیں پیشاب کر دی، اب ہم کیسے نماز پڑھیں؟ چھوٹا بچہ ہے، بار بار پیشاب کر دیتا ہے، ابھی اس کے بھائی کی شادی ہونا تو نہیں کہے گی چھوٹا بچہ ہے، اب 10 جوڑے بنائے گی، اور بنانے کے بعد میں میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں پتہ یہ چلے گا کہ سہرے میں الگ پہنے گی، دعوت میں الگ پہنے گی، اور سنگار، اللہ اکبر معاذ، سنگار الگ ہوگا، جیسی کپڑا ویسی لپسٹک، چپسٹک، فیس پاؤڈر، پتہ نہیں کون سی پھٹی پتہ نہیں اگڑم جھگڑم کیا لگا دی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بتائیے کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن کیا ہے پھر اگر یہی بات سمجھ میں آنے والی ہے، اور پھر اگر شوہر کے لیے کرے تب بھی اس کی نانی مر جائے گی، شوہر کے لیے نہیں کرے گی، جس کے لیے کرنا ضروری ہے اس کو نہیں دکھائے گی، دوسروں کو دکھائے گی۔ ارے بھائی دیکھو اتنا بہترین کپڑا پہنا ہے، میں نے ایسا کپڑا پہنا، دیکھو میری چپل بھی ویسی ہے، دیکھو میری لپسٹک اور چپسٹک بھی ویسی ہے، دیکھو جھوڑا بھی میں ویسی لائی ہوں۔ اللہ اکبر، کیا تم سے سوال نہیں ہوگا اس بارے میں؟ نہیں ہوگا؟ تم سے تمہاری بیویوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، تم سے تمہاری بیٹیوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، جو بیٹیوں کو تم سجا رچا کر اور ان کو سجا دھجا کر اور پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو، گندی نظریں لوگوں کی پڑتی ہیں، تو یہ بتاؤ اس کا ملوث کون ہو رہا ہے؟ باپ بھی اس کا ذمہ دار ہے، اس کا بھائی بھی ذمہ دار ہے، اس کا باپ بھی ذمہ دار ہے، اس کا بیٹا بھی ذمہ دار ہے، اگر شوہر ہے تو شوہر بھی ذمہ دار ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ ارے یار تم چاہتے ہو تمہاری قوم سے ایک قوم کی بیٹیوں، تم یہ چاہتی ہو تمہاری قوم سے جو ہے صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارے پیٹ میں پلنے والا بچہ جب پیدا ہو تو ٹیپو سلطان بنے، تم چاہتی ہو تمہاری قوم سے پیدا ہونے والا بچہ اورنگزیب بنے، تو تمہیں اپنا کردار بدلنا ہوگا، تمہیں اپنی تہذیب بدلنی ہوگی، اپنا تمدن بدلنا ہوگا، تمہیں پھر حضرت فاطمہ کی کنیز بننا، حضرت فاطمہ کی کنیز بننا ہوگا۔ اور کون فاطمہ؟ تو سبحان اللہ، کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جنہوں نے اپنے بچوں کو سلا دیا، اور سلانے کے بعد رات کی تنہائی میں مصلوں کو بچھا دیا، اور مصلہ بچھانے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی، ایک سجدہ کیا اور پوری رات ایک سجدے میں گزار دی۔ ادھر مؤذن اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ میری پیاری قوم کی بیٹیوں سنو، حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، گڑگڑا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں مولا رات کو طویل کر دے، مولا رات کو لمبا کر دے، تیرے پیارے حبیب کی بیٹی ایک سجدہ دل کھول کر سبحان، اور تو کریں۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو سوار نہیں رہے، آج بیٹیوں کو ہاتھوں موبائل دے دیے، اور ماں کو بھی معلوم ہے گھنٹوں بات کر رہی ہے تو کہاں کر ماں ذمہ دار نہیں۔ ارے وہ میری بہن سے بات کر رہی ہے، بیٹی کہاں بات کر رہی ہے؟ وہ میرے بھائی کا فون آ گیا تھا، میرا بھائی کہہ رہا کہ محرم، ارے بھائی وہ غیر محرم ہے، بتائیے تو وہ رشتہ دار ہے ہمارا، خلیرا بھائی ہے، اس سے بات کرنا ہے۔ ارے کیا ضرورت ہے باتیں کرنے کی؟ ضرورت ہے؟ آپ بتائیے مجھے۔ بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل مت دو، اللہ اس کے رسول کا واسطہ۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بچیاں سدھر جائیں، تم چاہتے ہو تمہاری بچیاں